جی اس وقت میں موجود ہوں تحصیل حجیرہ میں، اور میرے ساتھ بار کے صدر سردار واجد علی ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، اور ساتھ سکندر راجہ صاحب ہیں، سینئر قانون دان ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ گزشتہ روز گلگت بلتستان کی اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی کہ جس میں کہا گیا ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنایا جائے۔ تو ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں، چونکہ یہ قانون دان ہیں، کیا گلگت بلتستان کی اسمبلی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قرارداد پاس کرے، اور اگر یہ صوبہ بن جاتا ہے تو کیا مسئلہ کشمیر پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے؟ جی واجد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت بلتستان مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے اور ریاست جموں کشمیر کا پارٹ ہے۔ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 1(2)D کے تحت گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے، اور پھر پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 257 کے تحت گلگت بلتستان آزاد کشمیر کی نسبت جو ہے وہ واضح طور پر موجود ہے کہ یہ پاکستان کے حصے نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت گلگت بلتستان مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے، اور کوئی بھی اسمبلی، چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر سے ہو، آزاد کشمیر کی اسمبلی ہو یا گلگت بلتستان کی اسمبلی ہو، وہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر یا انڈین آکوپائڈ کشمیر کسی ایک حصے کی نسبت جو ہے وہ کسی نوع کی قرارداد کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتی، کہ جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندوستان اور پاکستان تقسیم کشمیر کے فارمولے کو عملی جامہ پہنائیں۔ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ بنے تو یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ 1948 کی قرارداد اور 1949 کی قرارداد کے مطابق جو ہے وہ گلگت بلتستان مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے۔ اگر اس طرح کی کوشش کی گئی تو اس کے مسئلہ کشمیر کے اوپر بہت ہی نقصان دہ اثرات جو ہے وہ پڑیں گے، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہندوستان کے موقف کو تقویت ملے گی۔ ہندوستان پہلے سے یہ کہہ رہا ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ ہیں۔ 5 اگست کا جو نقشہ انہوں نے جاری کیا، اور 5 اگست کو جو انہوں نے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا اور 35A کا خاتمہ کیا، اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کے 2 مین حصے جو ہے لداخ، جموں اور کشمیر، اس کو جو ہے ہندوستان کی یونین ٹیریٹری کا حصہ بنایا۔ اور اس سے یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان تقسیم کشمیر کے حوالے سے ایک پیج پہ ہیں، اور دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ بن جائے، اور ہندوستانی مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ بن جائے۔ کشمیری عوام جو ہے اس کی بھرپور مذمت کریں گے، اور لائر فرٹرنیٹی جو ہے اس کی بھرپور مذمت کرے گی۔ ہم ہر پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے اس مسئلے کو لے کر جائیں گے۔ اس وقت جو یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد ہیں، وہ قرارداد جو ہیں وہ ہندوستان اور پاکستان نے خود، یونائٹڈ نیشن میں ہندوستان گیا، یونائٹڈ نیشن میں پاکستان گیا، کوئی کشمیری قیادت نہ انڈین آکوپائڈ کشمیر سے گئی، اور نہ ہی جو ہے یہ پاکستانی آکوپائڈ کشمیر جو ہے یہاں سے کوئی بھی قیادت جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے اندر گئی، بلکہ یہ دونوں ممالک جو ہے اس مسئلے کو اقوام متحدہ کے اندر لے گئے، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل طلب مسئلہ ہے، اور یہ کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل ہونا ہے۔ سر اس میں یہ ہے کہ جو ممبران اسمبلی جنہوں نے یہ قرارداد منظور کی ہے، ان کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اور اسمبلی میں پہنچے ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہے، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مقبوضہ علاقوں کی جو اسمبلی ہوتی ہے یا جو ممبران اسمبلی کے اندر جاتے ہیں، تو وہ ایک مخصوص پشت پناہی کے تحت جو ہے وہ اسمبلی کے اندر جاتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے الیکشن جو ہے ان کی ٹرانسپیرنسی آپ کے سامنے موجود ہے، پوری دنیا کے سامنے موجود ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کس طریقے سے وہاں پہ لوگوں کو یرغمال بنا کر جو ہے وہ یہ اسمبلی مارز وجود میں لائی، جو ممبران اسمبلی میں بھیجے، اور مخصوص قسم کے جو ہے وہ لوگ اسمبلی کے اندر بھیجے۔ اور اگر گلگت بلتستان کی اسمبلی یہ قرارداد کر بھی دیتی ہے تو پھر بھی آیا پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 257 کو کہاں پہ چھوڑیں گے؟ یہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 1(2)D کو جو ہے وہ
कहाँ पे छोड़ेंगे और उसे जो है वो किस तनाज़र में देखेंगे। और आज़ाद गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली की करारदाद जो है वो इस वजह से भी कोई मानी नहीं रखती कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है हमारा ये मतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो मार्ज़ वजूद में लाई जाए, वहाँ के रहने वाले लोगों को बुनियादी इंसानी हुकूक जो है दिए जाएँ, वहाँ के रहने वाले लोगों को। आज आप देखें कि वहाँ पे हमारे दोस्तों को जो है वो बिहाइंड दी बार रख कर, बाबा जॉन जो है वो कितना अरसा से वो बिहाइंड दी बार रहे, नामनाद किस्म के मुकदमात उनके ऊपर जो है वो बनाए गए। फिर ये हुआ कि वहाँ पे जो है वो शेड्यूल 4 जैसा काला कानून जो है वो नाफज है। हमारे दोस्त जब वहाँ से बाहर जाते हैं तो उन्हें जो है वो मज़ामत का सामना करना पड़ता है, थाने में जाकर हाज़िरियाँ देनी पड़ती हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जाकर जो है वो देनी पड़ती हैं, हाज़िरियाँ देनी पड़ती हैं। फिर वहाँ का सबसे बड़ा मसला ये है कि इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट रूल का ख़ात्मा किया। वहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट रूल का ख़ात्मा करने के बाद वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है वो पाकिस्तान से ले जाकर लोग जो है वहाँ पे भर्ती किए, और वो पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट हैं वहाँ पे उनके साथ जो है वहाँ की आवाम के सख्त तरीन ग्रीवेंसेस मौजूद हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की आवाज़ नहीं है, बल्कि ये एक मखसूस जो माफिया है उसकी आवाज़ है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो एक सूबा बनना चाहिए। सूबा बनकर जो है गिलगित बल्तिस्तान अगर पाकिस्तान का सूबा बनता है या कोई अबूरी सूबा भी बनता है, सूबे भी अबूरी होते हैं या गवर्नमेंटें जो है वो अबूरी होती हैं, या तो आज़ाद गवर्नमेंटें होती हैं जो जमहूरी गवर्नमेंटें होती हैं, या फिर जो है वहाँ पे जो पापट इन्होंने बिठाए हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि इन पापट्स गवर्नमेंटों का खात्मा किया जाए। यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के तहत जो है तीनों हिस्सों में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में ये जो नामनाद आज़ाद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलियाँ जो है वो कायम की जाएं, और प्लेबिसाइड एम्बेसडर जो है वो मुकर्रर किया जाए, और प्लेबिसाइड एम्बेसडर जो है यहाँ की लोगों की राय ले। और ये जो इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो ड्रामा रचा रहे हैं, और ये शिमला एग्रीमेंट के तहत जो है ये सारा कुछ करने जा रहे हैं। हमें जो ये कहा जा रहा है कि नहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक पेज पे नहीं है, लेकिन आपने देखा कि शिमला एग्रीमेंट में इन्होंने सीज़ फायर लाइन का स्टेटस ख़त्म करके इसे लाइन ऑफ कंट्रोल का दर्जा दिया। फिर इन्होंने ये किया कि बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत हर दो ममालिक जो है वो एक पेज पे रहे। महज कश्मीरी अवाम का खून बयागमेंट देगी, इसका जवाब कौन देगा? ये 1,30,000 लोगों को शहीद करवाया, वहाँ पे लोगों की जो है जायदादें वो ख़त्म कर दी गई। वहाँ पे एक कम्युनिटी, पंडित कम्युनिटी जो है पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है इनके तशद्दुद की वजह से, और हर दो ममालिक ये चाह रहे थे कि हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदू अक्सरियती इलाके जो है वो अलग किए जाएं और मुसलमान अक्सरियती इलाके अलग किए जाएं। इन्होंने वहाँ पे पंडितों के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया, वहाँ से पंडित जो है वो मजबूर हुए और वो जम्मू या हिंदुस्तान के इलाकों में जाकर जो है वो बड़ी बेदर्दी के साथ जो है वहाँ पे उनका इस्तेसाल हो रहा है और बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये थे वाजिद एडवोकेट साहब जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। जी सर, आप चूँकि सीनियर कानूनदान हैं और आप कानून का अच्छे तरीके से भी जानते हैं, अगर ये गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का सूबा बन जाता है तो इसमें वकला बरादरी क्या रद्द अमल देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस इंतहाई जो सेंसिटिव जो इस वक्त ये दौर गुज़र रहा है कश्मीर के हवाले से, आप हमारे पास यहाँ बार एसोसिएशन हजीरा में तशरीफ़ लाए। असल मसला ये है कि वाजिद साहब ने जिस तरह की डिटेल से इसकी लीगल पोजीशन जो है वो वाज़िया की है कि जो पाकिस्तान का आइन है उसके अंदर जो है क्या स्टेटस है जीबी का, और जिस तरीके से ऑक्युपाइड जो है वो इंडियन जो कश्मीर है उसके अंदर वहाँ इसका स्टेटस क्या था। अब देखना ये है कि हमें बावर क्या कराया जा रहा है। एक बात तो ये समझ में आ रही है कि गुज़श्ता साल जब वो हुआ 5 का वो जो वाक़या हुआ वो उन्होंने 370 अपने आइन से जो है वो उसको अमेंड की, तो वो हम यहाँ एहतजाज कर रहे थे कि इसको बहाल किया जाए, ये किया जाए। पाकिस्तान ने भी जगह जगह पर एहतजाजात किए कि इंडिया बड़ा जुल्म कर रहा है। देखना यह है कि इनको कौन सी मजबूरी आई है कि इसको ये सूबा बना रहे हैं। एक बाज़ होता है कि कोई ऐसी मजबूरी आ गई कि जिसके तहत जो है इनका भी बहुत ही ज़रूरी है उसको सूबा, अबूरी सूबा बनाना या जो भी शक्ल ये दे रहे हैं। तो ये जो जगह या जो इलाका या जो खिता उसके अंदर वो आइन ही नहीं है,
ایک آرڈر کے تحت وہ چلایا جا رہا ہے، تو کس آرڈر کے تحت جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ قراردادیں وہاں پاس ہو رہی ہیں؟ یہ کروا کون رہا ہے؟ اس سے پہلے تو قراردادیں پاس نہیں ہوئی ہیں. ایک بہت پہلے جو سردار سر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو صوبہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنا کر وہاں کے جو عوام ہیں ان کو حقوق دیے جائیں گے، چونکہ وہاں پر ترقی کا وہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہے اور دیگر جو ہیں وہ حقوق نہیں ہیں. تو اس میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، حقوق جو ہے یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. بنیادی چیزیں 73 ایئرس جو اس سے پہلے یہ کہاں رہے ہیں. اٹس مینس کہ اس سے پہلے انہوں نے خود ان کو اس حالت میں رکھا کہ وہ یہ کہیں کہ ایک غریب آدمی ہو، بھوکھا ہو، تو وہ روٹی کی تلاش میں ہو. جب اس کو اس کے دماغ میں روٹی ہی رہے گی، کوئی بھی بات کرو گے بغیر روٹی. یہی بات گلگت جی بی کے ساتھ ان نے کی ہے کہ ان کو جان بوجھ کر پسماندہ رکھا. پسماندگی کے بعد انہیں پھر لالی پاپ دینے شروع کیے، ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. وہ کچھ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے سر کہ وہاں کی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں کی عوام کی یہ ڈیمانڈ ہے. دیکھیں جی، عوام جو ہے وہاں عوام سے کسی نے ریفرینڈم تو نہیں کروایا. اب جو لوگ وہاں اسمبلی میں الیکٹ ہو کر گئے، اسمبلی کا وجود کس طرح آیا یہ سب لوگ جانتے ہیں. یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے، جی بی کے لوگ بھی جانتے ہیں، اور ہم ان دونوں سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. جب وہ اسمبلی کے اندر چلے گئے، اسمبلی کے جا کر انہیں ووٹ دینے والوں نے اس پہ تو نہیں وہ وہاں الیکشن ہوا کہ ہم صوبہ بنائیں گے. کسی جماعت کا یا کوئی جو مینیفیسٹو تھا پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا تھا یا پی ٹی آئی کا، کہیں کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ اچھا جی ہم آپ کو جو ہے نا یہاں دودھ کی نہریں جو ہے وہ لگا دیں گے. وہاں کے وسائل جو ہیں یہ ہم بھی جانتے ہیں، جی بی کے بھی جانتے ہیں، یہ وسائل کدھر جا رہے ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے کے معاملات چلائے جا رہے ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ عوام وہاں کی نہیں چاہ رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر سے ہم علیحدہ ہو جائیں. وہ اپنے آپ کو وہاں انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہماری مائیں بہنیں جن کی عصمت دریاں ہو رہی ہیں، جو لوٹے جا رہے ہیں، وہاں نہ کوئی ڈاکٹر رہا، نہ کوئی پروفیسر رہا، نہ کوئی یوتھ تو وہاں سے ختم کر دی گئی ہے. اب یہ ایک پلاننگ کے تحت وہاں کی یوتھ ختم ہوگی، باقی رہ جائیں گے وہ بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد. وہ تو احتجاج نہیں کر سکیں گے. بجائے اس کے کہ پاکستان اس کو لے کر آگے بڑھے، تو وہ ایک نیا وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہاں درست کر دیا، ہم بھی یہ کر لیتے ہیں. یہ ایک دوسرے کی ضد پیٹتے پیٹتے ہمارا مسئلہ اور ہماری نسلوں کا جو آنے والا ایک وقت ہے اس کو انتہائی جو ہے نا وہ ایک جو بھیانک قسم کی تصویر نظر آ رہی ہے. تو اس کی ہم اس سٹیج کے اوپر مذمت کرتے ہیں، اور وکلا برادری جو ہے اس کو اس کی قانونی حیثیت بھی سمجھتی ہے، اور اس پہ مکمل ہم احتجاج کریں گے. ہم اپنی بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، ہماری ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے، ہماری آزاد کشمیر بر کی جو بار ایسوسیشن ہے، ہم اس پہ بھرپور احتجاج کریں گے، اور اس احتجاج میں ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. نذرانہ پیش کریں گے. یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر قانون دان اور صدر بار موجود تھے جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا گیا تو ہم وکلا برادری بھرپور احتجاج کریں گے، اور اس ضمن میں حکومت پاکستان کو چاہیے کہ کوئی ایسا سٹیپ نہ اختیار کرے کہ جس میں پوری ریاست جموں کشمیر کی جو عوام ہے وہ سراپہ احتجاج ہو. جب تک ریاست مکمل طور پر آزاد نہیں ہو جاتی اور یہاں کے جو عوام ہیں ان کی مرضی کے مطابق ریاست کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، تب تک کسی بھی جو ریاست کا حصہ ہے اس کو کسی بھی ملک کے ساتھ علاق یا اس کو صوبہ نہیں بنایا جا سکتا. اگر ایسا کیا گیا تو ہم بھرپور احتجاج کریں گے. ملک ذوالفقار، JK TV، ہجیرہ، جموں کشمیر.